اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک آصف ولاگ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام انصاف کی آواز۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لے کر آئے ہیں جو کہ بہاول نگر سے تعلق رکھتا ہے، اور بہاول نگر میں سیاسی اثر و رسوخ پر جو خواتین ہیں انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج فوٹ آباد سے آئی ہوئی نسرین کوثر نامی خاتون ہیں جو ڈی پی او آفس بہاول نگر میں انصاف کے حصول کے لیے آئی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے جب ڈسکس کی، ان کا معاملہ سنا، تو ہمیں ایسا لگا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ یہ اکیلی خاتون ہے جو بہاول نگر کے چکر لگا کر تقریباً تیسرا ان کا چکر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سیاسی اور با اثر قسم کے جو لوگ ہیں وہ انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ یہ بیوٹی پارلر کا بزنس کرتی تھی فوٹ آباد میں، جو اب یعنی کہ بالکل فارغ ہو چکی ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کا جو بیوٹی پارلر کا سامان ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اس ٹائم، یہ بہت ہی یعنی کہ پریشان ہیں، اور ڈی پی او بہاول نگر کے پاس یہ انصاف کے حصول کے لیے تشریف لائی ہیں۔ تو ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات بنے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ فوٹ آباد میں کب سے مقیم ہیں؟ تقریباً 4 سال ہو گئے مجھے۔ 4 سال، یعنی کہ آپ پیچھے سے کسی اور شہر سے، سیالکوٹ سے ہمیں پتہ لگا کہ آپ بلونگ کرتی ہیں، آپ کی شادی فوٹ آباد میں ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ فوٹ آباد میں آئی ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا بزنس اسٹارٹ کیا، اپنی زندگی کا گزارا آپ کیسے کر رہے ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے ہی ہوں، تحصیل ڈسکا لگتا ہے ہمیں، میں ادھر سے ہی ہوں، اور میرے میاں بھی ادھر کے ہی ہیں، اور میری شادی بھی ادھر ہی ہوئی ہے۔ لیکن میرے میاں پہ کچھ مسئلہ تھا، وہ جیل میں تھے، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں کے دشمنی تھی، اور ان کے میرے سسرال والوں سے بھی ہو گئی، یعنی کہ میرے میاں سے ان کے قتل ہو گیا تھا اپنا ہی بہنوئی، جس کی وجہ سے وہ 8 سال سے جیل میں بند تھے، اور میں اپنے سر کو چھپا کے ایک سائڈ پر بیٹھ کے کما رہی تھی، اور ان کو بھی میں بھیجتی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، ان سے ملاقات کر کے آتی تھی۔ ابھی وہ 13 ہی تاریخ کو رہا ہوئے ہیں۔ جی، تو یہ آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بزنس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کا جو بیوٹی پارلر ہے وہ کس جگہ پر تھا، اور کس طریقے سے آپ نے ڈیل کر کے وہ بیوٹی پارلر بنایا تھا؟ کیا رینٹ وغیرہ تھا اس کا؟ ہمیں تفصیل سے کچھ بتائیں۔ جی میں نے ایک دکان لی تھی ادھر سٹی پلازا فوٹ آباد میں، اس میں میں نے اپنا پارلر بنایا۔ جب مجھے بٹھایا گیا تو میں نے ان کو کہا کہ میں مظلوم ایک عورت ہوں، پہلے ہی بڑی دکھی ہوں، تو ایسا نہ کیجئے گا کہ میں خرچہ کر کے بیٹھ جاؤں اور آپ لوگ مجھے بعد میں ذلیل کریں، مجھے پہلے ہی بتا دیں، میں نہیں لیتی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مالک نے کہا بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو اٹھائیں گے نہیں، آپ کرایہ دیتی رہیے گا۔ کرایہ میں دیتی رہی، میرے پاس سارے ہی ثبوت بھی موجود ہیں، انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں کرایہ لیتے ہوئے، تو لیتے رہے۔ لیکن میں تقریباً تیسرا چوتھا مہینہ تھا جب مینیجر نے مجھے کہا، وہ مینیجر جو تھا وہ نزیبہ وہاں پہ کام کیا کرتا تھا، اس کا ایک وہاں پہ دفتر تھا جہاں پہ لڑکیاں لائی جاتی تھیں، کبیر خان اس کا نام ہے، وہ وہاں پہ لڑکیاں استعمال ہوتی تھی، چرس بھی ادھر بکتی بھی تھی، استعمال بھی ہوتی تھی، لوگوں کو لا کے کھلائی جاتی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ میں گھر علیحدہ لیتی۔ میں نے وہ پارلر کی جو دکان لی، میں ادھر ہی رہتی تھی، شٹل نیچے گرا کے، میں 2.5 سال سے وہیں پر گزارا میرا تھا ابھی بھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اس پارلر میں کتنی انکم ہوتی تھی، اور آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کتنی کی تھی؟ جی میں نے ماشاءاللہ اس کے اوپر بہت ہی انویسٹمنٹ کی تھی، میں نے بہت خرچہ کر لیا تھا اس کے اوپر، کیونکہ میں نے وہ سجاوٹ خوبصورتی فوٹ آباد میں سب سے زیادہ خوبصورتی میرے پارلر کی تھی۔ میرے آپی لوگ، میری جو کزن لوگ تھی، مجھے پیسے بھی بھیجتی تھی باہر سے، ابھی اس کا بھی میرے پاس لسٹیں موجود ہیں، جو لندن سے وہ مجھے پیسے بھیجتی ہیں یا دوسرے ملکوں سے مجھے پیسے بھیجتی رہی ہیں۔ میں خود بھی، میرا ماشاءاللہ کام اچھا تھا، میں 4-5 کورس کیے ہوئے ہیں، میں نے باقاعدہ تھیوری کے ساتھ، میں حکمت میں ان کا میں علاج کرتی تھی، اچھے کسٹمر ڈیل کرتی تھی، میرا کام اچھا تھا۔ لیکن ان کا صرف مینیجر کو تکلیف تھی کہ آپ یا تو میرے ساتھ سیٹنگ کر لیں یا پھر میں آپ کو ادھر رہنے نہیں دوں گا۔ میں نے وہ سب کچھ اس کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے وہ ہر کسی کو ڈیل کر لیتا تھا، پیچھے لگا لیتا تھا۔ میں اپنے میاں کے نکاح میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کے لیے کما رہی تھی، میں عزت کے ساتھ اپنا کمائی کر کے کھا رہی تھی، میں کسی کو تنگ نہیں کر رہی تھی۔
جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس خاتون کا یہ ویو سنا ہے کہ ان کا جو منیجر تھا جس جگہ پہ ان کی دکان تھی، وہاں پہ اس کی یہ کوشش تھی کہ ان کی سیٹنگ ان کے ساتھ ہو جائے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے لوگ ایسی جگہ پر موجود ہیں۔ فوٹا باس کے اندر یہ بہاول نگر کا پسماندہ ترین علاقہ ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ پولیس کا جو نظام ہے وہ بھی کچھ اتنا خاص نہیں چلتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک باعزت روزگار کمانے والی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے پریشان کیا جاتا ہے۔ اسی رنجش میں اس منیجر کے کہنے پہ کچھ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کے پارلر پہ قبضہ کیا گیا۔ پارلر کے قبضہ کیسے کیا گیا یہ بھی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی، پارلر کو جب مجھے زبردستی انہوں نے خالی کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا یا تو مجھے مہلت دے دیں، عورت ذات ہوں کدھر جاؤں گی، کچھ ٹائم دے دیں مجھے 1-2 منتھ کا، میں دوسری جگہ شفٹ اپنے آپ کو کر لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فوراً سامان اٹھائیں اور خالی کریں، نہیں تو باہر آ جائیں، ہم نے تالا لگانا ہے۔ میں نے کہا تالا کیوں لگانا ہے؟ تالا اس لیے لگانا ہے جی، یہ جو اس کا مالک ہے اختر، وہ ہمیں قسط نہیں دے رہا، ہم نے اس کو باہر یہ تالا لگانا باہر آ جائے۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، میں تو خرچہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ ان سے بات کرو نا، مالک سے کرو بات۔ پھر یہ بندہ مالک کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے کہ جب تک تم اس کو نہیں اٹھاؤ گے تو میں تمہیں دونوں دکانوں کی رجسٹری نہیں کر کے دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ تھا، میرا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن میرا مسئلہ تھا، انہوں نے موجودہ جو پولیس تھی اس کو ساتھ ملوث کر کے مجھے زبردستی ذلیل کرنے کے لیے پورا پلان بنا کے انہوں نے ادھر جانے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ چلا، میں نے جا کے سٹے لے لیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی عزت کو جس طرح بچایا گیا میں نے بچا لیا، میں نے سٹے لے لیا، قانون کا سہارا لیا۔ قانون آج تک میرے ساتھ ہے، ابھی بھی 21 تاریخ پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی قانون، حالانکہ انہوں نے قانون کی بھی خلاف ورزی کی، اپنے آپ کو بتایا کہ ہم قانون کو پیسے سے خرید سکتے ہیں، ہم قانون کو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں بھی قانون کے ساتھ ہوں، مجھے بھی قانون سے انصاف چاہیے۔ سٹے میرا چل رہا ہے اور قانون دکان پہ قبضہ یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کیس میں اندر بھیج کر انہوں نے میری غیر موجودگی میں جو ڈکیتی کی گئی، میری سارا فلیکسیں پھاڑ گئے، شیشے کے دروازے توڑ گئے، میرا سارا سامان اٹھا کے لے گئے، کچھ غنڈہ گردی، کچھ ڈکیتی۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے انصاف چاہیے اس چیز کا۔ میرے ساتھ جب قانون میرے ساتھ تھا، قانون کا سٹے چل رہا تھا، قانونی کارروائی ہو رہی تھی، ان لوگوں نے اپنا آپ کیوں دکھایا؟ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں جیل بھیجا گیا، اور جیل بھیجنے کے بعد ان کی دکان کے تالے توڑے گئے، ان کی دکان کی جو فلیکسز لگی ہوئی تھی انہیں پھاڑا گیا، اور جو بیوٹی پارلر کا ان کا سامان تھا اسے چوری کیا گیا۔ تو یہ دوسرا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک بازار کے اندر باعزت روزگار کمانے والی خاتون کے ساتھ سر عام یہ ایسی وارداتیں ہوتی رہی، جو کہ آج یہ کھانے پینے سے بھی پریشان ہے۔ ان کا جو روزگار کا سسٹم تھا، جو باہر سے ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب انہیں سپورٹ کرتے تھے، انہیں یہی امید ہوتی تھی کہ ان کا بزنس چلتا ہے کچھ، یعنی کہ ادھار کے طور پہ انہیں بیچتے تھے، وہ وصول ہو جاتے تھے ان کے بزنس کے ریفرنس سے۔ تو اب یہ بہت پریشان ہیں۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور ڈی پی او بہاول نگر سے کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ لوگ بہت ہی پیسے والے ہیں۔ میں قانون کو ان کی طرح نہ تو غنڈہ گردی کروں گی، نہ میں کر سکتی ہوں۔ میں ایک مظلوم عورت ہوں، مجھے بس آپ کو جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں میرے ساتھ انصاف کر دیں بس۔ جی تو ناظرین، آپ نے اس متاثرہ خاتون کی بات سنی ہے۔ ان کے ساتھ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے دکان کوئی رینٹ پہ لی بھی ہوئی تھی، اسے خالی کروانا تھا تو انہیں مہلت دینا چاہیے تھی۔ مہلت دینے کے بعد 2 مہینے دیتے، 3 مہینے دیتے، پھر یہ دکان خالی نہ کرتی تو ان کا قصور تھا۔ لیکن سٹے آرڈر، عدالتی کیس چلنے کے باوجود، سٹے ان کے حق میں ہونے کے باوجود، دکان مالک کی طرف سے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کے سامان پہ قبضہ کیا گیا، ان کی دکان کے تالے توڑے گئے، جو ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ڈی پی او بہاول نگر سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پولیس سے یہ اپیل ہے کہ ان کے کیس کو از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کے کیس کی انکوائری کی جائے اور فیصلہ میرٹ پہ کیا جائے۔